السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 215. ترجمہ: لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، ناتے داروں پر، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہوگا. صدق اللہ العظیم. یہ آیت یہاں پر ایک جواب کے طور پر آئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ سوال کیا کرتے تھے نا، جو ایمان والے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حق مانا کرتے تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کے بھی کچھ سوالات ہوتے تھے، ان کے بھی کچھ ڈاؤٹس ہوتے تھے. تو اس میں سے ہی ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ یعنی اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہاں پر اور کیسے خرچ کریں؟ تو یہ آیت اس کا جواب ہے کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ مال کیسے اور کہاں خرچ کرنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں، اور یہاں پر ہمیں ایک طرح سے ایک آرڈر بھی مل گیا ہے، ایک طرح سے ترتیب ہمیں مل گئی ہے کہ ہمیں اپنے مال کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کس کو ہمیں سب سے زیادہ پرائیورٹی دینی ہے اور اس کے بعد کس کو، اور سب سے لاسٹ پرائیورٹی پر کون ہے اگر ہم اپنا مال خرچ کرنے چاہیں تو. یہاں پر سب سے پہلا حق ہے آپ کے مال پر آپ کے والدین کا. وہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کے مال پر. اس کے بعد ہے آپ کے رشتہ داروں کا، اس کے بعد یتیموں اور محتاجوں کا، اور آخر میں ہے مسافروں کا. اب سب سے پہلا حق والدین کا ہے. یعنی اگر ہم ایسا کریں کہ ہم بہت زیادہ غریبوں کی مدد تو کر رہے ہیں، ہم غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ہم ان کی ہر طرح سے، ہم ان کی کپڑوں سے یا سردیوں میں ہم ان کی کمبلوں سے بہت زیادہ ہم ان کی مدد تو کر رہے ہیں، اور ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں، ہماری نیت بھی خالص ہے. پر اگر ان سب کے باوجود اگر ہم ایسا کریں کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد کسی شخص سے اس کی والدین بولیں کہ مجھے یہ سامان تم لا کر دے دو، اور اپنے والدین کی بات کو ہم گھر پر ٹال رہے ہوں کہ ارے اس کی کیا ضرورت ہے، یا ہم اس کو ٹال دیں، ہم اس بات کو، ہم اس کام کو ٹال دیں، ہم اگنور کر دیں، ہم کوئی بہانہ بنا دیں، اور ہم ان کی کام کو بالکل امپورٹنس نہ دیں، اور وہ گھر پر الگ پریشان ہو رہے ہیں اور ہم باہر نیکیاں کر رہے ہیں، تو ہماری ایسی نیکی تو ہمارے کام نہیں آئے گی. آپ کے مال پر سب سے زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے. سب سے پہلے آپ کو وہ کرنا ہے جو جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے. دوسرا ہے آپ کے رشتہ داروں کا. یعنی اگر ہمارے پہچان میں ہمارے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں، بھلے ہی وہ آپ سے مانگے نہیں، بھلے ہی وہ آپ کو بتائے نہیں کہ وہ مستحق ہیں، ان کو ضرورت ہے، پر آپ اگر جانتے ہیں ان کا حال تو آپ کو ان کی مدد کرنا ہے. پہلے ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کون مستحق ہے. اس کے بعد آتے ہیں یتیم اور مسکین. یعنی جو یتیم ہیں، جن کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا ہے ہی نہیں، جن کے گھر میں یا پھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ ضرورت مند تو ہیں، وہ بھلے ہی آپ سے بتائیں نہیں، پر آپ کو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ ہمیں خرچ کرنا ہے. ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے کوئی ہم سے آ کر مانگے گا تبھی ہم اس کو دیں گے، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے. اب جو فورتھ پوائنٹ آتا ہے یعنی مسافروں کا، یہ باقی پوائنٹس ہمیں پڑھ کر سمجھ آتے ہیں، پر یہ مسافروں کا حق کس طرح سے ہوتا ہے زکوٰۃ پر. تو یہ آیتیں جو ہیں، جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تب سفر بہت مشکلات سے ہوتا تھا. یعنی بہت لمبے وقت کے لیے لوگ اپنے گھر سے نکلتے تھے، بہت مشکلوں سے بھرا ہوا ان کا سفر ہوتا تھا. تو تب کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسافر ہے، اس کے پاس کھانے پینے وغیرہ کا سامان ختم ہو گیا ہے، وہ اپنے گھر سے آدھا راستہ چل چکا ہے اور زیادہ ہی چل چکا ہے،
تو اب اتنی دور آ کر اس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، وہ جو اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے راستے کی ضرورتوں کا سامان لے کر آیا تھا، وہ اب اس کے پاس ختم ہو چکا ہے. تب اس حالت میں مسافر بھی زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ آپ اپنے گھر پر ایک کال کریں گے اور کوئی پیسے ٹرانسفر کر دے گا، یا پھر آپ ATM سے پیسے نکال لیں گے. تب تو کوئی راستہ نہیں تھا نا. تب اگر بیچ راستے میں آپ کا مال ختم ہو جائے تو آپ واپسی گھر بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ واپسی گھر جانے کے لیے بھی آپ کو ایک سفر طے کرنا پڑے گا. اس پہ بھی آپ کو جو کھانا ہے، پینا ہے، اور جو بھی آپ کے پیسے وغیرہ ہیں اس کی ضرورت پڑے گی. تو اب آپ تو پھنس گئے بیچ میں. تو اس حالت میں مسافر بھی زکوٰۃ کا حقدار ہو سکتا ہے. حالانکہ آج بھی آیتیں ویلڈ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن تو تا قیامت، اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو تا قیامت ہی ویلڈ ہوں گی. پر اس طرح کے کیسز جو ہیں مسافروں والے، یہ آج زیادہ دیکھنے میں نہیں آتی، یہ بہت ریئر ہے آج. پر ہاں، پھر بھی اگر ہمیں علم ہو کہ ہم کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسافر بھی زکوٰۃ کا حقدار ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 220 میں آتا ہے یتیموں کے ریگارڈنگ کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طریقے کے عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اپنانا اچھا ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا ایک ساتھ رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، آخر وہ بھی تمہارے بھائی ہی تو ہیں. برائی کرنے والوں اور بھلائی کرنے والوں دونوں کا حال اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ اختیار والا ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے. یعنی ہمیں یہاں پر بتایا گیا کہ ہمیں جو یتیم ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے. ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہی ہیں. ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. سورہ بقرہ میں ہی آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 261 میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری دیتا ہے. وہ بڑا کھلے ہاتھ والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. اس کے آگے ہی آیت نمبر 264 اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس آدمی کی طرح مٹی میں نہ ملا دو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنی نظر میں خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور انکار کرنے والوں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کی مثال دے دی ہے کہ اگر ہمیں زکوٰۃ دینا بھی ہے تو ہمیں کس طرح سے دینا ہے. اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ شرط ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اگر ارادہ کر لیا ہے کہ ہم کریں گے، تو ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پر ایک فیکٹر آتا ہے کہ ہماری نیت. ہم نے ارادہ تو کر لیا، ہو سکتا ہے ہم نے کسی کے بولنے پر، ہمیں اپنے گھر میں بڑوں نے فورس کیا ہوگا تم کرو، تو ہم خود سے ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اگر ہم کسی کے بولنے پر کریں گے اور اس میں ہمارا دل تنگ ہوگا، ہمیں فکر ہو جائے گی کہیں ہمارا مال ختم نہ ہو جائے، تو ایسا صدقہ پھر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. وہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں اگر، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلی چیز تو صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں. دوسری یہ کہ ہم تنگ دلی کے ساتھ نہ دیں، ہم مضبوط حوصلے کے ساتھ دیں اور ہم اس کا احسان نہ جتائیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کی صفت بتا دی ہے نا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو تنگ دل نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو اس بات کا کوئی ڈر ہوتا ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر میں خرچ کر دوں گا تو، اور ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد پچھتاوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کبھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے. ہم اگر غور و فکر کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال دیا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز اتنی افراد ہے،
اور اس میں سے اگر ہم کبھی 100 روپے بھی کسی غریب کو یا کسی مسجد میں اگر ہم دے دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنا متقی اتنا پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں جیسے ہم سے بڑا جنتی تو اب کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے 100 روپے دے دیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ 100 روپے دیے تھے اور ہم نے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے تو ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کر دیا ہے۔ جبکہ دیکھیں ہم تو صدقہ دینے کا جو اصل طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم داہنے ہاتھ سے دیں تو ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ ہم نے صدقہ دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو صدقہ ہم دے رہے ہیں نا، اس کا یہ جو ذکر ہے نا، یہ صرف ہم اللہ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، آپ نے صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ اب یہاں پر جو دائیں اور بائیں ہاتھ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے سورہ الحدید میں آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقے دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم صدقہ خیرات یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہم کبھی سوچ کر دیکھیں کہ سب سے آسان طریقہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ یہ بہت سب سے زیادہ آسان طریقہ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ سب سے زیادہ مشکل بھی ہے۔ اب یہ کیسے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت پر آسان اور مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آسان کیسے ہے کہ جب آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے نا، تو آپ کو اس مال کو دینے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو کسی وضو کرنے کی یا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی خاص ایفرٹ بھی نہیں ڈالنا، آپ کو کسی خاص جگہ جا کر بھی نہیں دینا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ صرف ایک آپ کو نیت کرنا ہے کہ یہ جو میرا صدقہ ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہے۔ آپ کو ارادہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ تو ہو گیا کہ یہ آسان طریقہ کیسے ہے۔ اب یہ مشکل کیسے ہے ہمارے لیے؟ وہ ایسے ہے کہ ہمیں اپنے مال سے محبت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اتنی مشکلوں سے مال کو کمائیں گے، صبح سے لے کے رات تک ہم محنت کریں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہمیں اپنے مال سے محبت تو ہوگی۔ پر اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ دینے والے بھی تو اللہ تعالیٰ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہی تو ہمیں دیا ہے۔ اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دن بھر محنت کریں ہمیں کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے انہوں نے آپ کو دے دیا، اب کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑا سا مال خرچ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، دا پرووائڈر، رزق دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کے لیے وہ مال دیا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ، ایک تھوڑا سا حصہ بس ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور وہ بھی کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا نہ ہو، تاکہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مال کی محبت میں دنیا میں کھو جائیں اور ہم آخرت کو بھول جائیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 92 میں آتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ یعنی جس چیز کی محبت بھی ہمارے دل پر اتنی زیادہ آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس چیز کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک چیز کیا ہے؟ یہ ہمارا بت ہے، یہ ہم نے اس چیز کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور جب تک ہم اس بت کو نہیں توڑیں گے نا، تب تک ہمارے لیے نیکی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف تھوڑے سے دنیا کی محبت میں، تھوڑے سے پیسوں کی محبت میں شرک کر بیٹھیں اور ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کب مشرک بن جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم آخر میں اس آیت میں غور کریں، اور جتنی بھی آیتیں ہم نے ریفرنس کے طور پر لی ہیں، ان ساری آیتوں میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو بھی بھلائی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم دے رہے ہیں، ہم ایسا لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنی پرہیزگار ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں تو کتنا زیادہ صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہماری نیت دکھاوا کرنے کی ہے۔
اور اگر ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بات میرے اور اللہ کے درمیان ہی رہے، یعنی ہماری نیت صرف یہ ہوگی مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ کو یہ چیز خود سے اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آپ جس طریقے سے کریں گے اس حساب سے ہی آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں میں کتنا پرہیزگار ہوں، تو پھر یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عزت دنیا والوں سے دلوا بھی دیں گے، پر اس کے بعد آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں لگا سکتے کہ وہاں جا کر بھی آپ کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ تو بول دیں گے تمہیں جس چیز کی چاہ تھی وہ تو میں نے تمہیں دنیا میں ہی دے دی تھی، اب تم مجھ سے یہاں امید کیوں کر رہے ہو کہ میں تمہیں یہاں پہ بھی کچھ بدلا دوں. اور اگر ہماری نیت مخلص ہوگی، اگر ہم مخلص ہیں، ہماری نیت خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ایک نیکی کو کتنے گنا بڑھا سکتے ہیں، یہ اس چیز کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی ایک نیکی کو کتنا پسند کریں گے یہ ہم نہیں جانتے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تب تک جب تک کہ ہمارے پاس وقت ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ہماری اس دنیا میں زندگی کتنی ہے، تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بتایا ہے، جیسے سورہ المنافقون میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو کہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کے عمل کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز اسے زیادہ مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم کب تک اس دنیا میں ہیں. جتنی بھی ہماری استطاعت ہے ہم اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. ان آیتوں کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اتنی محبت نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے مال کو اپنا معبود نہیں بنا لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہی خرچ نہیں کر پا رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت دھیان رکھنے والی بات کیا ہے کہ ہماری نیت، ہم مخلص ہوں، ہماری نیت خالص ہو، ہماری نیت صرف یہ ہو کہ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار آپ کی دولت کا کون ہے. آپ کی زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو کس کو پرائیورٹی دینی ہے کہ سب سے پہلے مجھے اسے دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ ضرورت مندوں کو چھوڑ کر کسی اور کو ہی دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.